سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنو، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو جسم کی عبادت سے پہلے دل کی عبادت کی طرف لانا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے بلال ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز پڑھ کے مجھے تم سکون پہنچاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، وہ اپنے صحابی کو سکھا رہے ہیں اور اپنے صحابی کے ذریعے سے پوری امت اسلامیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت دے رہے ہیں، اے لوگوں عبادت جسم سے کرنے سے پہلے دل سے کرو، اور دل کے اندر عبادت کی چاشنی، عبادت کی لگن، عبادت کا شوق، عبادت کی محبت کو پیدا کرو۔ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے بارے میں بتانے لگے تو آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ ایک بندہ اپنے اللہ سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت اس لیے بتا رہے ہیں، وہ حالت و سچویشن اس لیے بتا رہے ہیں، اپنے امتی کو پیارے پیغمبر سکھانا چاہتے ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اے میری امت کے لوگوں، جب تم عبادت کرنا، جب تم نماز پڑھنا، جب تم سجدے میں جانا، جب تم رکوع میں جانا، تو صرف تمہارے جسم کے اعضاء حرکت نہ کریں، صرف تمہارے سر زمین پہ نہ جائے، بلکہ دل اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا چاہیے، عبودیت تمہارے دلوں میں اتر جانی چاہیے، اللہ کے سامنے تمہیں عاجزی اختیار کر لینی چاہیے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا تو اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ الا الجوع والعطش، یہ حدیث ابھی رمضان میں آپ سنیں گے علماء کرام کی زبانی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اسوہ ہیں۔ یہی صدیقہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر خوب عبادت کیا کرتے ہیں، خوب تہجد پڑھا کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک دن اللہ کے نبی سے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ کو تو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا، پھر آپ اتنی ساری عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی جواب آپ سب جانتے ہیں، آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے پیاری بیوی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بے پناہ محبت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ امام المومنین، امام الانبیاء، امام المرسلین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے معاملے میں سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اولیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لے آئے گا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے گا۔ میرے نبی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ مدینے کی زندگی میں ایک وقت آیا جب تبوک میں جا کر مسلمانوں کو جنگ کرنا پڑی، اللہ کے نبی نے ندا لگائی، آواز لگائی تبوک میں مسلمانوں جمع ہو جاؤ۔ مسلمان اس قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے، تبوک میں پہنچنے لگے، حالات ایسے بنے ہوئے تھے کہ پیروں کے اندر پہننے کے لیے جوتے چپل بھی نہیں، پتھروں پہ چلنے کی وجہ سے پیر پھٹ پھٹ گئے، کپڑے بھی باندھے گئے، سواریاں کم پڑ گئی۔ کچھ منافقین بھی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے لگے تاکہ جنگ میں نہ جانا پڑے، لیکن کچھ سچے مسلمان بھی آئے جن کی نیتیں صحیح تھی، مخلص تھے، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تبوک تک جانے کے لیے سواری دے دیجئے، سواری کا انتظام کر دیجئے، میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا، اے اللہ کے نبی آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ اے میرے پیغمبر ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کو سواریاں دے دیں، ان کو وہاں تک جانے کے لیے انتظام فرما دیں، آپ کہتے ہیں لا اجد ما احملکم علی، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سواریاں ہی نہیں ہے، اونٹ ہی نہیں ہے، گھوڑے ہی نہیں ہے، کھچر و گدھے بھی نہیں ہے کہ تم لوگوں کو سواری کے طور پہ تم تبوک جا سکو۔ اے نبی تم نے اے میرے نبی آپ نے اس طرح سے اپنے ساتھیوں کو جواب دے دیا۔ آپ کے پاس سے وہ لوگ تو چلے گئے، لیکن میرے پیغمبر آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھیوں کو تکلیف کیا ہوئی تھی۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یکونوا اللہ یجدوا ما ينفقون۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اپنی امت کے لوگوں سے ان مخلصین سے یہ فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، کیسے تمہیں تبوک لے کر جاؤں، وہ آپ کے پاس سے جب ہٹنے لگے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بھر بھر کے آنسو باہر نکلنے لگے۔ وہ آنسو کس بات کے تھے؟ اللہ نے فرمایا حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، ان کو یہ غم ستانے لگا، اس بات کی فکر ہو گئی، ٹینشن ہو گیا، ان کو یہ درد ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے پاس وہ مال نہیں ہے جس کو خرچ کر کے وہ تبوک میں جا سکے، یعنی سواریاں خود انتظام کر کے تبوک میں جا سکے، اتنی ان کے پاس ان کے دولت نہیں تھی، اس لیے رونے لگے۔ آپ اندازہ کریے یہ کون سی قوم ہے صحابہ کرام کی؟ آپ دیکھیے تو صحیح کہ جنگ میں جانے کے لیے میرے نبی سے کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری کا انتظام کر دیجئے، میرے نبی فرما رہے نہیں ہے۔ وہ لوگ رونے لگے اور علماء کرام بیٹھے ہیں، مفسرین کو پڑھیے تفیض واعینہم تفیض من الدمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ درد پہلے اندر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ درد آنکھوں میں آنسو بن کے بھر جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آنسو اتنا زیادہ آنکھوں میں ہوتا ہے کہ پھر وہ نیچے گرنے لگتا ہے اور وہ اپنے آنسوؤں کو چھپا کر جانے لگتے ہیں۔ غم کیا ہے؟ اللہ نے دلوں کی حالت کو پڑھا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ یجد ما ينفقون نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکے، اللہ نے دلوں کی کیفیت کو قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا ہے۔ ابن رجب رحمت اللہ علیہ لطائف المعارف کے اندر اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک بات عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں، یہ صحابہ کرام جو سواری مانگنے کے لیے آئے نہیں پائے اور روتے ہوئے واپس چلے گئے، غم کس بات کا تھا؟ غم یہ کہ ہمارے پاس اللہ نے اتنا نہیں دیا کہ میں جنگ میں خرچ کر کے خود چلا جاؤں۔ ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا بکاء الرجال، یہ مردوں کے رونے کی وجہ ہے، یہ مردوں کے رونے کا انداز ہے۔ کس بات پہ رو رہے تھے؟ اس بات پہ رو رہے تھے کہ ان کے پاس سواریاں نہیں جو ان کو موت تک لے جائیں، شہادت تک لے جائیں۔ اس بات پر رو رہے تھے کہ ان کے پاس اونٹ موجود نہیں ہے جو ان کو ایسے میدان میں لے جا کر کھڑا کر دے جہاں تلواروں سے گردنیں اڑائی جاتی ہیں۔ اس بات پہ رو رہے تھے کہ انہیں ایسے موقع پر لے جا کر کھڑا کر دیا جائے جہاں پر لوگوں کے خون بہائے جا رہے ہیں، یعنی اپنی جان کو دینے کا موقع جو ان کو مل رہا تھا، شہادت حاصل کرنے کا جو موقع مل رہا تھا، وہ موقع نہ ملنے کی وجہ سے آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہ یہ مردوں کی رونا، یہ مردانہ یہ مردوں کے رونے کا انداز ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اور دنیا میں وہ مرد حضرات جو اپنی خواہشات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے روتے ہیں، جو اپنی ناجائز محبوبہ کے دھوکے کی وجہ سے روتے ہیں، جو کاروبار کی وجہ سے روتے ہیں، جو دنیا کی وجہ سے روتے ہیں، اپنی شہوات کی وجہ سے روتے ہیں، کہا کہ ھذا البکاء شبیہ ببکاء النساء والاطفال، یہ مردوں کا رونا نہیں ہے، یہ عورتوں کا رونا ہے، یہ بچوں کو رونا ہے۔ مرد حضرات اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رویا نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کی جماعت، کیا شوق اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ رو رہے ہیں کہ جنگ کرنے کا موقع نہیں مل رہا، رو رہے ہیں۔ آج ہم بہانے تلاش کرتے ہیں،
کوئی بہانہ مل جائے نماز سے چھٹی مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے زکوٰۃ نہ دینی پڑے، صدقات نہ دینے پڑے، کوئی بہانہ مل جائے کہ رمضان کے روزے نہ رکھنے پڑے۔ اور ہم میں تو کچھ ایسے بھی چالو ہیں، آج کل تو بیماریاں بھی بڑی عام ہو گئی ہیں۔ رمضان جیسے آئے گا، رمضان سے 2 دن پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس جا کر ہمیشہ 15 دن کی دوائی لاتے تھے، رمضان سے پہلے جب دکھانے جائیں گے تو پورے 2 مہینے کی دوائی لے کے آئیں گے تاکہ پورا 1 کلو آدھا کلو بن جائے۔ جیسے پڑوس کا آدمی کوئی اعتراض کرے گا، جیسے کوئی رشتہ دار پوچھ لے گا ارے بھائی آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں، کہتے دیکھیے بیمار ہوں، بیمار آدمی کے لیے روزہ معاف ہے۔ اچھا یہاں پھر ڈنڈی مار جاتے ہیں، اگر آپ کی بیماری ایسی بیماری ہے جس بیماری میں شفا عام طور سے ناممکن ہے تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے، یہ بات صحیح ہے، لیکن ہر روزے کے بدلے میں آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، 1 آدمی کو کھلانا پڑے گا، یہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری سے عام طور سے شفا مل جاتی ہے، وقتی طور سے عارضی بیماری ہے، تو جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے وہ چھوٹے ہوئے روزے آپ پورا کریں گے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن لوگ یہاں پر چوری کرتے ہیں، من بچاتے ہیں، کیونکہ عبادت کا شوق نہیں ہے، وہ دوائیوں کی پوٹری دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو وہی والی بات ہے کہ جب ایک شخص روزہ رکھتا تھا چپکے پانی پی لیتا تھا، کسی نے کہا تمہیں پیاس نہیں لگتی، کہا میں ایسے پانی پیتا ہوں کہ تمہارے اللہ کو بھی نہیں پتا چلتا ہے۔ کیسے پانی پیتا تھا؟ تالاب میں، ندی میں جا کر اندر ڈبکی لگاتا، ادھر ہی پی لیتا تھا، کہا تمہارے اللہ کو بھی نہیں پتا چلتا ہے۔ رب العالمین نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، ایک دن پینے چلا، گلے کے اندر کوئی کانٹے دار مچھلی پھنس گئی، اب اس کے بعد چلاتا گھوم رہا ہے، اللہ کو کیا ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ یہ مکار ہے، یہ جھوٹا ہے۔ میرے بھائیوں عبادت کا شوق پیدا ہونا چاہیے، یہ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، عبادت سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کا منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں غور سے سنو، یہ آپ سے متعلق روایت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ صحابی ابن عمر کہتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں عبداللہ، کہتے ہیں میں جوان تھا، میں دیکھتا تھا ہر فجر نماز کے بعد اگر اللہ کے نبی خود خواب دیکھتے تو اپنے صحابہ کو اپنا خواب بتلایا کرتے تھے، اور اگر آپ نہیں خواب دیکھتے تو صحابہ جب اپنا خواب بتلاتے تھے تو اللہ کے نبی اس کی تعبیر بتلایا کرتے تھے۔ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، میرے دل میں یہ تمنا جاگی کاش کہ میں بھی کوئی خواب دیکھ لوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب فجر کی نماز کے بعد بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتائیں۔ کہتے ہیں میں جوان تھا، میں مسجد ہی میں سویا کرتا تھا، ایک دن میں نے خواب دیکھا ایک آگ کا گڑھا ہے، اس آگ کے گڑھے میں مجھے لے جایا گیا، وہ آگ کا گڑھا کنواں کی طرح ہے، اس کے اوپر 2 کھمبے بنے ہوئے جہاں سے رسیاں باندھ کر پانی نکالا جاتا ہے۔ نقشہ حضرت عبداللہ ابن عمر بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا وہ آگ کا گڑھا ہے، جب میری نظر اس آگ کے گڑھے میں پڑتی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایسے لوگ بھی اس کے اندر تھے جن کو میں جانتا پہچانتا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے کسی کا نام نہیں بتایا۔ فرماتے ہیں میں حیران ہوں، پریشان ہوں، کہیں میں اس آگ کے گڑھے میں نہ چلا جاؤں۔ اتنے میں ایک دوسرا فرشتہ میرے پاس آتا اور کہتا ہے گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، تمہیں اس سے بچا لیا جائے گا، تم اس کے اندر نہیں جاؤ گے۔ یعنی کہ اس خواب کے ذریعے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بشارت مل گئی کہ تم اس آگ میں نہیں جاؤ گے۔ فرماتے ہیں صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز مکمل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سننے کے بعد ارشاد فرمایا، خواب کی تعبیر اللہ کے نبی کیا فرمایا، نعم الرجل عبداللہ، یہ عبداللہ ابن عمر بڑا ہی بہترین انسان ہے، بہت ہی بہترین نوجوان ہے، لو یصلی من اللیل، اگر یہ رات میں نماز پڑھنے لگے
5 वक्त की नमाजों का पाबंद है, फर्ज काम किए जाता है, अगर ये तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने लगे, क़यामुल लैल करने लगे तो कितना ही बेहतरीन इंसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म नहीं दे रहे हैं क्योंकि नफली इबादत का मामला है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरतन एक बात कह रहे हैं कि इब्ने उमर अगर फजर की नमाज से पहले तहज्जुद का इत्माम करने लगे तो क्या ही बेहतर हो जाता। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी ने यह बात कही है, रावी का बयान है, उसके बाद अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पाबंदी के साथ तहज्जुद की नमाज का इत्माम करने लगे। उसके बाद देखा ही नहीं गया कि कभी उन्होंने रात की नमाज को छोड़ा हो, तहज्जुद की नमाज को छोड़ा हो। और आओ हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, ये भी सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी एक दिन फजर की नमाज के बाद फरमाते हैं, ऐ बिलाल, कोई ऐसा अमल जो तुम अपनी जिंदगी में करते हो और तुम्हें उम्मीद हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल को कबूल फरमाएगा तो मुझे कोई बड़ा इनाम अता फरमाएगा। बताओ ऐसा कोई अमल अगर तुम करते हो, फराइज के अलावा नफली कौन सा अमल तुम करते हो कि तुम्हें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। ऐ बिलाल, मैं तुमसे ये सवाल इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने रात में ख्वाब देखा है और मैं जन्नत में चल रहा हूँ, जन्नत में मेरे सामने तुम चल रहे हो, तुम्हारे पैरों में जो चीज है जूतियां, उसकी आवाज मुझे सुनाई दी। ऐ बिलाल, बताओ वो कौन सा नेक अमल तुम करते हो जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रुतबा तुम्हें अता फरमाया। मेरे सामने चल रहे हो, तुम्हारे जूतियों की आवाज मैंने सुनी है। ये इस बात की बशारत थी कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में जाने वाले हैं। हजरत बिलाल का नाम लेकर गोया मेरे पैगंबर ने जन्नती होने की बशारत दे दी। हजरत बिलाल फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी लम अततहर तुहूरन फी साअति यौमिन व नहारिन, दिन और रात के किसी भी वक्त में अगर मैं वुजू करता हूँ या मैं गुस्ल करता हूँ, हदसे अकबर से मैं पाकीज़गी अगर हासिल करता हूँ, हदसे असगर से मैं अगर पाकीज़गी हासिल करता हूँ, ऐ अल्लाह के नबी वुजू करूँ तब भी, गुस्ल करूँ तब भी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह तौफीक देता मैं उतनी नमाजें पढ़ लिया करता हूँ। यही वो मेरा अमल है जिससे मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह मुझे इसका बड़ा बदला अता फरमाएगा। हजरत बिलाल का शौक देखो, आज हमसे फर्ज नमाजों का एहतमाम नहीं हो पा रहा है। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर वुजू के बाद, हर गुस्ल के बाद नमाज पढ़ने का एहतमाम कर रहे हैं क्योंकि इबादत का शौक है, क्योंकि इबादत का शौक है। सहाबे किराम की जमात तो ऐसे जमात थी कि उनको इबादत से रोकना पड़ रहा था, इतना इबादत करती थी। आइए हमारी माँ और बहनें भी मौजूद हैं, 2 सहाबियात का वाकया ले लेते हैं जिनको अल्लाह के नबी ने बाकायदा रोका है। यह भी सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये मस्जिद के अंदर एक रस्सी बांध लेती है, रस्सी बांध लिया मस्जिद के अंदर, 2 पिलर थे, दोनों पिलर के दरमियान रस्सी बांध, रात में इबादत करती थी। इबादत करते करते जब नींद आने लगे, ऊँघ आने लगे तो रस्सी को पकड़ के लटक जाएगा। आप जानते हमारे ऊपर लाखों जिम्मेदारियां हो, हम ऐसा नहीं करते। स्ट्रगल की दुनिया में, पढ़ाई लिखाई की दुनिया में बड़े बड़े कंपटीशन क्रैक करने के लिए तलबा पढ़ते, स्टूडेंट्स पढ़ते, हमारे जवान पढ़ते, इतना नहीं कर पाते। ये इबादत के मामले में एक औरत जात कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने हुजरे से निकले, आपने देखा कि एक रस्सी 2 पिलर के दरमियान बंधी हुई है। आपने फरमाया ये किसकी रस्सी है, किसने बांधा है? सहाबे किराम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा हब्लुन लि ज़ैनब, ये ज़ैनब ने रस्सी बांधी है। फ़इज़ा फ़तरत तअल्लक़त, जब ये थक जाती हैं तब ये उसको पकड़ के लटकती हैं या इसके सहारे से अपने आप को ये तरोताजा करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हुल्लूहु, ऐसा ना करो ज़ैनब, बल्कि इस रस्सी को तुम खोल दो। जब चाकू चौबंद रहो, जब पूरी चुस्ती बनी रहे तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, और जब तुम्हें थकावट
محسوس ہونے لگے یہ نفلی نمازوں کی بات ہو رہی ہے، نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، نفلی تلاوت کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، ان تمام عبادات کی بات ہو رہی ہے جو عبادات انسانوں پہ فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ، جب انسان تھک جائے نفلی عبادت کرتے کرتے تو بیٹھ جائے، سو جائے، اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے، یہ طریقہ اپنائے۔ اے زینب تم ایسا نہ کرو۔ او میرے بھائیو، او میری ماں اور بہنوں، ذرا دیکھو تو صحیح، ایک عورت عبادت کرنے کے لیے، نفلی نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد کے دو کھمبوں کے درمیان ایک رسی باندھ رہی ہے، اور باندھ کس لیے رہی ہے؟ تاکہ تھکاوٹ لگنے پر اس سے تازگی حاصل کرے، اس سے لٹک جائیں، اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کریں کہ نیند غائب ہو جائے۔ خولا بنت طویل ایک بار وہ گزر رہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ عائشہ کے ساتھ موجود۔ حولا بنت طویل گزرتی جا رہی ہیں، سامنے سے گئی، اللہ کے نبی نے، حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ خاتون جو گزر کے جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ فرمایا کیا؟ کہا زعموا انہا لا تنام من اللیل، اے اللہ کے نبی لوگوں کا گمان ہے یہ کہ رات میں سوتی ہی نہیں ہے، صرف عبادت کرتی ہے۔ حضرت حولا بنت طویل، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں زعموا انہا لا تنام من اللیل، اے اللہ کے نبی لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ رات کو سوتی نہیں ہے، صرف عبادت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے، آپ نے فرمایا لا تنام من اللیل، یہ رات کو سویا نہیں کرتی؟ فرمایا گیا ہاں اللہ کے نبی نہیں سوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، جو تمہاری طاقت ہے اتنی ہی نماز پڑھو، اپنی طاقت بھر استطاعت پر عبادت کیا کرو، اور جب تم تھک جایا کرو تو عبادت ترک کر کے اپنے جسم کو حق دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بھی نصیحت کر دی۔ اس سے پہلے والے واقعے میں حضرت زینب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل عبادت کرنے سے منع فرمایا کہ زیادہ نہ کرو، تم برابر کے حساب سے کیا کرو، جتنی تمہاری طاقت استطاعت اتنا ہی کیا کرو۔ اس حدیث پاک میں بھی حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ کے نبی عبادت سے، نفلی عبادت سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ کس لیے منع فرما رہے ہیں کہ زیادہ نہ کرو، اپنے جسم کا بھی حق ہے، اس کا حق دیا کرو۔ یہ اس زمانے کی خاتون ہے جن کو نمازوں کی پابندی بہت زیادہ آیا کرتی تھی، نماز پابندی سے پڑھا کرتی تھی، روزے رکھا کرتی تھی، سارے کام فرائض کا کیا کرتی تھی۔ نفلی عبادات میں ان کی حالت یہ ہے کہ منع کرنا پڑ رہا کہ اتنا نہ کیا کرو۔ او میری ماں اور بہنوں، آج کی اسلام کی شہزادیوں، تم اپنے حالت کو دیکھو، آج تم کہاں پر ہو؟ کیا تم سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں؟ کیا تم سے قرآن کریم کی تلاوت کیے جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، آج ہماری حالت، آج ہمارے گھروں کی حالت بڑی خستہ ہو گئی، آج ہماری ماں اور بہنوں کی حالت بڑی بری ہو گئی۔ 5 وقت کی نماز ان سے نہیں پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ان سے نہیں ہو رہی ہے۔ بچوں کو کہاں سے اذکار سکھائے جائیں گے؟ کہاں سے ان کو قرآن کی تعلیم دی جائے گی؟ اور دین اور تربیت ہی اپنے گھروں سے سیکھیں گے۔ یہ ماؤں کی اور بہنوں کی، بیٹیوں کی کمیاں ہیں۔ یہ اس زمانے کی خاتون ہے جنہیں روکنا پڑ رہا ہے کہ اتنی عبادت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عبادت کا شوق تھا، عبادت کی لذت ان کو ملا کرتی تھی۔ یہ اس زمانے کی خاتون ہے۔ یہ صحیح مسلم اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے۔ فقیر مہاجرین صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی، ذهب اهل الدثور بالاجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جن کے پاس کھجور کے باغات ہیں، بکریاں انہوں نے پال رکھی ہے، کاروبار کرتے ہیں، دولت اللہ نے جنہیں عطا فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہم سے زیادہ نیکیاں کما رہے ہیں۔ کیسے؟ اے اللہ کے نبی، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نمازی ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، کچھ عبادتیں یہ ایسی کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے۔ کون سی عبادت؟ اے اللہ کے نبی، یتصدقون ونحن لا نتصدق، یہ مدینے کے مالدار صحابہ کرام یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکاتیں نکالتے ہیں، یہ ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس دولت ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں اپنے ذاتی پیسے سے، اور ہم نہیں کروا پاتے کیونکہ ہمارے پاس دولت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کی پیشکش سن لی،
ذرا ٹھہر کر سوال اپنے آپ سے پوچھو، ان غریبوں نے، ان فقیروں نے نبی کی بارگاہ میں ایسے سوال کیوں رکھے؟ مالداروں سے کوئی جلن، کوئی حسد نہیں، بس نیکی میں آگے بڑھنے کا شوق ہے، عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کا شوق ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کی تعبیر بننے کا شوق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام پریشان نہ ہو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ اس کو تم پڑھنے لگو تو تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکو گے، ایک ایک کلمے پہ تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہاں ہاں اللہ کے نبی بتائیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا، یہ تسبیح پڑھ لیا کرنا۔ ہر تسبیح پر تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، بے پناہ تمہیں ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے نیکی کمانے کا یہ ذریعہ بتا دیا کہ تھوڑی نیکی کرو زیادہ تمہیں ثواب ملے، تھوڑا عمل کرو زیادہ ثواب ملے، یہ ذریعہ آپ نے بتا دیا۔ اب یہ صحابہ خوشی خوشی چلے گئے۔ کس لیے آئے تھے کہ کوئی ایسا اسپیشل بتا دیں، کچھ حل ہو جائے کہ امیر جیسے نیکیاں کما رہے ہم نہیں کمائیں۔ کچھ دن گزرے، نیکیاں تو چھپائی جاتی نہیں، اور نیک عمل صحابہ کرام تو چھپا نہیں سکتے تھے، علم چھپا نہیں سکتے تھے۔ یہاں نبی نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اب ہم ہی عمل کریں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ایسا صحابہ کرام نہیں کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ نبی کریم نے یہ وظیفہ بتایا ہے، آپ نے یہ تسبیح بتائی ہے۔ اب مالدار لوگ بھی یہی تسبیح پڑھنے لگے۔ پھر یہ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مالدار حضرات بھی وہی کام کرنے لگے جو آپ نے ہمیں بتایا تھا۔ اے اللہ کے نبی، اب وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں، صدقات بھی عطا کر رہے ہیں، وہ گردنیں بھی آزاد کروا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، جو بھی آپ نے تسبیح کے کلمات بتائے وہ سارے کے سارے وہ لوگ بھی پڑھنے لگے۔ اب تو نیکیوں میں ہم سے زیادہ وہ آگے بڑھ گئے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اے میرے صحابہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے مال و دولت عطا فرمائے اور اسے توفیق عطا فرما دے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، گردنیں بھی آزاد کرمائے، تسبیحات کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جسے چاہے دے دے۔ محترم ناظرین، ہمارے اور آپ کے بیچ ایک محترم اور بابرکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے بیچ جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اس کی تیاری بھرپور کریں، اور تیاری یہ نہیں کہ ہم گھر کو رنگیں، صفائی کریں، نئے نئے کپڑے بنوائیں، یہ تیاری نہیں ہے، بلکہ دلوں کو صاف کریں، کینہ و کپٹ، بغض و حسد اور دیگر بدعات و خرافات سے پاک کریں۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ پریکٹس کے طور پر، مشق کی طور پر ہم بھی روزہ رکھیں۔ اسی طرح سے رات میں اٹھ کر ہم تہجد کا قیام کریں تاکہ رمضان المبارک میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی سے معمول بنانے، یہ تیاری ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ مبارک نصیب عطا فرمانا، اور اللہ تعالیٰ جب اس ماہ کو ہم پالیں تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دینا، اور نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ سبقت لے آنے کی توفیق دینا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔